حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں مقام بیان کرنا چاہ رہا تھا. اتنا قرب مصطفیٰ ہے مگر آپ کی سیرت کا ایک اور بڑا انوکھا بڑا امیزنگ پہلو ہے. آپ اپنی والدہ محترمہ سے بڑی محبت کرتے. اتنا بڑا مرتبہ ہے سرکار کی بارگاہ میں, اس قدر مقام ہے, مگر ماں سے محبت کا حال کیا ہے؟ ماں کی خدمت کیسی کرتے؟ جب بھی گھر سے جاتے نا, ماں برابر والے کمرے میں رہتی تھی, دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کیا کہتے؟ السلام علیکم یا ابتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میری ماں, اللہ کی آپ پر سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہوں. تو ماں اندر سے جواب دیتی وعلیکم یا ابنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے فرزند, تجھ پر بھی اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو. ماں سے بڑی محبت کرتے, ہمیشہ خدمت کرتے. بوڑھی ماں تھی, خدمت کی ضرورت تھی, حج کو بھی نہیں جاتے تھے. ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ کچھ صحابہ کے ساتھ پہنچے. آقا نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں آئے ہو؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک نے پریشان. پیارے آقا نے کچھ کھجوریں منگوائیں, ہر صحابی کو 2 کھجوریں, یہ لے لو, یہی کھجوریں اور پانی پی لو, تمہیں کافی ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ نے ایک کھجور کھائی, ایک اپنے دامن میں رکھی. نبی پاک نے فرمایا دوسری دامن میں کیوں رکھی ہے؟ کہا ایک اپنے لیے رکھی ہے, کھائی ہے, ایک اپنی ماں کے لیے رکھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ 2 پوری کھا لو, تمہاری ماں کے لیے 2 اور عطا کر. پیارے آقا نے 2 اور عطا فرما دی. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ذرا سوچئے مرتبہ کیا ہے اور ماں سے محبت کیا ہے. آج ہم اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں, آج ہم اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ گھر سے نکلتے ماں کو سلام کر کے جاتے. آج رات بھر بیٹا گھر سے باہر ہے, ماں کو پتا نہیں کہ بیٹا کہاں ہے. وہ جاگ رہی ہے کہ میرا لال گھر کب آئے گا, اس کو بتا کے نہیں جاتے, آ کر نہیں بتاتے. آج سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود بھوکے ہیں, مگر جب کھانا ملا تو اپنی ماں کو یاد. آج بیٹا مزے کے کھانے کھائے, کبھی ماں سے پوچھا کہ ماں آپ کو کس چیز کی حاجت ہے؟ کبھی ماں کی خدمت کا خیال دل میں آتا ہے. اور میں آج صرف ان عظیم ہستیوں کی بات کرنے جا رہا ہوں جن کا نام آپ نے سنا ہے, جن کا مقام ایسا ہے کہ سنے تو سر ادب سے جھک جاتے ہیں. زمانے میں ان کے نام کے چرچے ہیں, مگر جب وہ اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتے تھے تو کس ادب و احترام کے ساتھ, سر جھکا کر, کس محبت کے ساتھ پیش آتے. اے میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں, آؤ میں آپ کو ایک اور عظیم ہستی کے بارے میں, امام زین العابدین. آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ زین کہتے ہیں زینت کو, عابدین کی بھی زینت. اس قدر بڑا مرتبہ عبادت گزاروں میں. آپ کے بارے میں آتا ہے سیدنا زین العابدین کے ساتھ کسی نے عرض کی کہ حضور آپ لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرنے والے ہیں, لیکن جب اب آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ برتن میں دیکھتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے تو آپ ان کے ساتھ برتن میں نہیں کھاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب والدہ فارغ ہو جاتی ہے پھر آپ کھاتے ہیں. سنو, عابدین کے امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں ماں کے ساتھ کھاتے میں کہ میرا ہاتھ اس چیز کی طرف سبقت نہ لے جائے جس چیز کی طرف میری ماں کی نظر سبقت لے جا چکی ہے. کہ ماں نے کوئی نوالا پسند کر لیا ہے, کھانے کا کوئی حصہ اسے اچھا لگ رہا ہے, وہ اٹھائے اس سے پہلے میں نہ اٹھا دوں, اس لیے میں انتظار کرتا ہوں کہ پہلے ماں کھا لے اس کے بعد میں کھانا. اور آج ہماری ماں کیا کر رہی ہے؟ سچ بتاؤ, میں اپنی بات کر, آپ اپنی بات سوچیں. آپ کی اتنی زندگی ہو گئی, جن کی مائیں زندہ ہیں نا اور جو چلی گئی ہیں, غور کرو, جب گھر میں دسترخوان لگتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا آپ کھائیں. گرم روٹیاں ہمیں دیتی, گرم سالن نکال کے دیتی ہے, خود نہیں بیٹھتی کھانے کے لیے, خود خدمت کرتی رہتی. مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ آج تک کبھی امی نے یہ کہا ہو کہ آج میں نے اپنی پسند کی چیز بنائی ہے. جب بھی کھانا بنایا بیٹے کی پسند کا بنایا, بیٹی کی پسند کا بنایا, ہمارے والد کی پسند کا بنایا. اور خود کیا کھایا؟ اور خود کب کھایا؟ ہمیں گرم کھانا کھلایا, خود بچا ہوا کھاتی, خود ٹھنڈا ہو کر کھاتی رہی. ایک دوست نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری والدہ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر رو پڑا. کہتا ہے میری ماں کی پسندیدہ ڈش جو ہے نا, بچا ہوا سالن اور بچی ہوئی روٹی, کیونکہ میں نے کبھی اپنی ماں کو جلدی کھاتے ہی نہیں دیکھا, وہ تو جو بچ جاتا تھا وہ کھاتی. یہ ہوتی ہے ماں. کبھی ہم نے سوچا کہ ماں کیا کھائے گی؟ ماں سوچتی رہی بچہ کیا کھائے گا. ہماری طبیعت خراب تھی, بستر پر کھانے دیتی رہی, موڈ اچھا نہیں تھا تو جو پسند کا کھانا تھا وہ بنایا. نہیں ماں آج یہ نہیں کھاؤں گا, اچھا میرا بیٹا دوسرا بنا دیتی ہوں. کبھی غور کیا ماں نے کتنی قربانیاں ہیں؟ میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین, جو ماں سے لڑتے ہو, جو ماں بوڑھی ہو جائے تو اس کی خدمت نہیں کرتے. ارے بچپن میں کتنی خدمتیں کی ہیں ماں کے حقوق کتنے ہیں. ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر 7 حج کیے ہیں, کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا فرماتے جب تو پیدا ہوا تھا
اور تیری ماں کو پیدائش کے وقت جو جھٹکے لگے تھے نا، یہ ان ایک جھٹکے کا حق ادا ہو سکتا ہو تو ہو جائے۔ آج بندہ ماں کو کہتا ہے ماں اور کیا کروں تیرے لیے، پیسے بھی لا کر دے دیتا ہوں، تجھے الگ کمرہ لے کر دے دیا، اور کیا کروں تمہارے لیے، اب میری بھی لائف ہے۔ توبہ توبہ توبہ، جن ماں باپ نے ہماری اتنی خدمت کی ان سے یوں بات کی جاتی ہے، ان کو یہ رپلائی دیا جاتا ہے ارے بچپن میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے، مگر آج ہم ان کے لیے کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں کہ زمانہ جن کے چرچے کھاتا ہے، جن کے زمانے میں بڑا نام تھا، مگر آؤ میں بتاتا ہوں کہ ماں کے ساتھ وہ کیسے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، ارے وہ امام ہے کہ جن کے شاگرد بھی مجتہد تھے، آپ کے علم کا چرچا تھا، مگر آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے والد آپ کے بچپن میں انتقال کر گئے، آپ کی والدہ مدت تک زندہ رہی، والدہ کی خوب خدمت کرتے، مگر والدہ کا مزاج تھوڑا سا عجیب۔ والدہ کیا کرتی تھی کہ کوفہ کے اندر ایک مشہور واعظ تھے، مقرر تھے، حضرت امام اعظم سے جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کہتی جاؤ عمر بن زر سے پوچھ کر آؤ۔ آپ جب جاتے اس خطیب کے پاس کہ ماں نے مسئلہ پوچھا ہے تو وہ کہتے حضور آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، لوگ آپ کا فتویٰ مانتے، ساری دنیا میں آپ کے فتوے کی دھوم ہے، آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں؟ کہتے میری ماں کا حکم ہے اس لیے آیا۔ عمر بن زر کہتے حضور ایسا کریں آپ ہی جواب دے دیں، میں وہی جواب دوہرا دیتا ہوں، آپ ماں کو جا کے کہہ دیجئے گا کہ عمر بن زر نے جواب دیا ہے۔ امام اعظم یہی کرتے، مسئلہ بھی بیان کرتے، جواب بھی دیتے، عمر بن زر بھی وہی جواب دہراتے، واپس ماں کے پاس آتے، ماں کو کہتے ماں عمر بن زر نے یہی جواب دیا ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار کیا ہوا سنو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کی والدہ کبھی کبھی اصرار کرتی آج مسئلہ خود جا کر پوچھو، آپ کہتے چلو۔ اپنی والدہ کو لے کر کیسے جاتی؟ آپ کا گھر میلوں دور تھا اس جگہ سے جہاں وہ قاضی جو وائس تھا وہ رہتا تھا۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ اپنی والدہ کو خچر پر بٹھا کر عمر بن زر کے پاس لے کر جا رہے ہیں تاکہ اس مسئلے پر گفتگو کر سکیں۔ اور میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا جانتی تھی آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ لے کر جاتے، والدہ پردے میں رہ کر مسئلہ پوچھتی، وہ جواب دیتا، آپ اپنی والدہ کو پھر خچر پر بٹھاتے اور والدہ کو گھر تک لاتے۔ ایک موقع پر امام اعظم نے یہ نہ کہا ہاں تم جانتی نہیں میں کتنا بڑا، ساری دنیا میں میرا فتویٰ چلتا ہے، میں حنفیوں کا امام ہوں اور تم مجھے ایک خطیب کے پاس بھیج رہی ہو، مجھ پر یقین نہیں ہے۔ ماں سے الجھتے نہیں تھے، جو ماں کہتی تھی وہ مان۔ بعض اوقات لوگ گھر جا کر بولتے ہیں ماں میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، میں مینیجر ہو گیا ہوں، ارے میں نگران ہوں، میرے نیچے اتنے لوگ ہیں، اور آپ مجھ سے اس طرح بات کرتی ہیں، پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں۔ ارے تم کچھ بھی بن جاؤ، اپنی ماں کی تم بیٹے ہی رہو، ماں کو نہیں کہنا میں کیا بن گیا ہوں۔ ارے جو بنا ہے وہ ماں کی دعا سے تو بنا ہے، اور ماں کو افسری دکھانے چلا ہے۔ ماں کے قدموں میں بیٹھ جا، اللہ اور بلندی عطا کر دے۔ ماں کو کبھی نہ کہنا کہ ماں میرا مقام یہ ہے، ارے ماں کا مقام ہم اس کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ میں آپ کو امام اعظم کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ آؤ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام الاولیاء ہے، آپ کا حال کیا تھا، ماں کا ادب کتنا۔ ایک بار والدہ نے کہا بیٹا پانی لا، آج ہم کیا کہتے ہیں امی خود ہی بھر لو، بلکہ افسوس کی بات یہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو آج بوڑھی ماں کو بھی کہتے ہیں ماں پانی پلا دو۔ ارے یار ساری زندگی اس کی خدمت کر لی، اب تو تم اٹھ کے اس کو پانی پلاؤ، اب اس کی خدمت خود کرو۔ آج بوڑھی ماں کو رات کو آواز دیتے ماں پانی پلاؤ، وہ ماں پھر بھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی نہیں کہتی بیٹا اب تو پی لے۔ ماں بچے کو آدھی رات کو کھڑی ہو کر پانی پلانے کے لیے تیار ہے، مگر آج ماں کو ہم کہتے ہیں ماں میرے پاس ٹائم نہیں۔ سنو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی، والدہ نے کہا بیٹا پانی ہے، امام الاولیاء ہے، پانی کا پیالہ لے کر حاضر۔ ماں کے پاس پہنچے تو ماں سو گئی، ہم کیا کریں گے، پیالہ برابر میں رکھ کے ہم بھی سو جائیں گے۔ بایزید بستامی کھڑے رہے، سردی کی رات تھی، پانی ہاتھ پر کچھ گرا، وہ پانی برف بن گئے، آپ کھڑے رہے۔ صبح ہو گئی، ماں کی آنکھ کھلی، پوچھا بیٹا کیوں کھڑے رہے؟ کہا ماں رات آپ نے پانی مانگا، پانی لے کر آیا تو ماں سو گئی تھی۔ کہا بیٹا رکھ دیتے۔ کہا نہ جانے ماں پتہ نہیں کب آپ کی آنکھ کھلتی، آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی، بے ادبی ہو جاتی۔ اب جب گلاس کو ہاتھ سے الگ کیا، چونکہ برف جم چکی تھی، چمڑی بھی ادھر گئی، آپ کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ آپ کی ماں نے جب یہ حال دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں دل سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی۔ اللہ نے دیکھو بایزید بستامی کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کر، ارے دعائیں لو اپنے ماں باپ کی، اللہ بہت بڑی کامیابی عطا کر دے گا۔ جن کو ماں باپ کی دعائیں مل جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ بد نصیب ہے وہ لوگ جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ارے جن کے لیے ماں باپ اڑتے ہیں اور دل سے برا جانتے ہیں اس بچے کا بننا کیا ہے۔
खुदारा इस नेमत की कदर करनी चाहिए। ऐ मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, और कितने औलिया किराम के वाकयात सुनाऊं। बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में आपने सुना, सैयदना अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। आपकी वालिदा माजूर थी। अब दो भाई, एक रात एक भाई इबादत करता, एक रात एक भाई। एक बार अबुल हसन खरकानी ने अपने भाई से कहा, भाई बारी तो आपकी खिदमत करने की, मेरी बारी इबादत करने की, ऐसा करो आज की रात भी मुझे माँ की खिदमत करने दो और आप रब की इबादत कर लो। बाजूर माँ की खिदमत में लग गए। दूसरा भाई इबादत में लग गया। इबादत करते करते गैब से निदा आई, आवाज क्या थी, सुनो हमने तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें भी उसके तोफैल बख्श दिया। अर्ज़ की इलाही इबादत तो मैं कर रहा हूँ, सजदे मैं कर रहा हूँ, भाई तो माँ की खिदमत कर रहा है, बख्शिश तो मेरी और मेरे तोफैल भाई की होनी चाहिए थी। सुनो गैब से क्या निदा आई, हमें तेरी इबादत की हाजत नहीं, बल्कि मोहताज माँ की खिदमत करने वाले की इताअत हमारे लिए बाई से खुशनुदी है। सुनो माँ बाप जन्नत है। हदीस पाक का खुलासा बताऊं, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी, माँ बाप जन्नत भी हो गए, दोज़ख भी हो गए। सुनो कैसे, इसका मतलब यह है कि जो माँ बाप की खिदमत कर ले वो उसे जन्नत अता कर दी जाती है, जो माँ बाप को नाराज करे उसको दोज़ख दे दी जाती है। अब ये आपके ऊपर है। आपने कई बार वो दुआ सुनी होगी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, जिसका खुलासा ये है, या अल्लाह उसकी नाक खाक आलूद हो जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके। अरे बूढ़े माँ बाप जिसके घर में हो ना, अल्लाह का एक हवाले से शुक्र अदा करे। कई माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो खिदमत का मौका ही नहीं देते, बगैर खिदमत करवाए दुनिया से चले जाते हैं। कभी कभी मौका मिलता है कि किसी के वालिद बीमार हो जाए, किसी की माँ बीमार हो जाए, किसी माँ बाप को जरूरत पड़ जाए, अल्लाह इम्तिहान से सबको बचाए, हमारे माँ बाप को अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। लेकिन अगर घर में ऐसी कैफियत आ गई तो अब सारे भाई बहन मिलकर रब का शुक्र अदा करें कि मौला अब तूने हमें जन्नत कमाने का मौका दे दी। मगर बदकिस्मती ये है, जन्नत कमाना तो दूर की बात है, भाई बहन मीटिंग करते संभालेगा कौन? अब इस बुढ़िया की खिदमत कौन करेगा? भाई कहते हैं बहन तुम ले जाओ, बहन कहती है भाई तुम संभालो, मेरे पास टाइम नहीं, भाई कहते हैं कारोबार पे भी जाना है। अरे अफसोस ये है कि दो माँ बाप से 10-10, 12-12 बच्चे संभल जाते हैं, मगर इन 12 बच्चों से दो माँ बाप नहीं संभल। ऐसा न करो, बुढ़ापे में अब तुम्हारी जरूरत है। आज दो मीठे बोल इनके साथ बैठकर बात कर लो ना, इनको खुशी होती है। मेरे बेटे ने मुझसे बात की है, आज बेटा कहता है टाइम नहीं मेरे पास है, आपके साथ बैठकर क्या करूँ, आप पुरानी पुरानी बातें करते हैं, आज नया जमाना है, अरे मेरे दोस्तों पे जाना है। बेटी कहती मेरे पास टाइम नहीं, आज माँ बाप के सामने बैठ के मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं, माँ बाप को वक्त नहीं देते। अरे ये वो लोग हैं जब हमें बोलना नहीं आता था हमारे साथ बात किया करते थे, पहला जुमला बोलते थे तो माँ खुश हो जाती थी, मगर आज माँ बाप से बात करने के लिए बेटा तैयार नहीं है। कभी कभी बूढ़े हो जाए ना, कम सुनते, समाज मुतासिर हो जाती है। कभी कभी आपको होता होगा कि आप अब्बू से कोई बात करें तो कहते हैं क्या बोला बेटा, माँ कहती बेटा आवाज नहीं आई दोबारा बोले, बेटा कहता है माँ आपको समझ नहीं आती, उलझता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आज वक्त पड़ा तो तुम्हें बुरा लगने लगा है। एक बार माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे आवाज आ रही, बेटे ने कहा नहीं माँ आवाज नहीं आ रही, आपको गलती हुई, कान बज रहे होंगे आप। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा बेटा वाकई मुझे आवाज आ रही, माँ ये आवाज नहीं। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर कहा बेटा आवाज आ रही, अरे माँ बहरी हो गई क्या, नहीं आ रही आवाज, कितनी बार बोलूं आपको। अब माँ मुस्कुराने लगा, बेटा जरा सामने जाके संदूक खोलना। जब वो संदूक खोला गया उससे एक किताब दिखाया, ये लेकर वो किताब आई। माँ क्या कहती बेटा इस किताब के अंदर एक बार तूने मुझसे एक ही सवाल 70 बार, हर बार मैं तेरा मुंह चूमती थी और तुझे जवाब, आज 3 बार एक बात मैंने पूछ दी तो तुझे बुरा लग गया। सोचो, वो खिदमतें याद करो, वो मोहब्बतें याद करो। और आज अगर माँ बाप मौजूद हैं तो उनकी खिदमत करके दुआएं ले लो। अरे इनके दिल से दुआ निकल जाए, तूफान टल जाया करते हैं। अगर आप बीमार हैं, कर्जदार हैं, किसी परेशानी का शिकार हैं, कहीं ना जाओ, अपनी माँ बाप के कदमों में बैठ जाओ और कहो उनसे दुआ करें। लेकिन बात यह है कि दिल इतना दुखाया होता है, परेशान इतना किया होता है, बाज़ औक़ात जलील इतना किया होता है कि फिर माँ बाप के दिल से भी दुआ नहीं निकलती। कभी ऐसा ना करना, अरे खिदमत इतनी करो। एक तो ये ना मैं कहूँ माँ बाप दुआ करें, अम्मी दुआ करें, अब्बू दुआ करें, तो बेचारे फिर भी दुआ कर देंगे। लेकिन सच्ची मजा इस बात का है कि मैं न कहूं और वो दिल से दुआ करें। खिदमत ऐसी करूं कि मेरी गैर मौजूदगी में माँ और बाप हाथ उठाकर दुआ करें। अरे अगर ये दुआ कर दें तो तूफान टल जाया कर दे। क्या मिलता है माँ की दुआ से? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, या अल्लाह मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन है? इरशाद हुआ मूसा जन्नत में तेरा पड़ोसी एक कसाई, अल्लाह की कलीम है, रसूल, और पड़ोसी कौन है? कसाई। आप ढूंढते ढूंढते उस कसाई तक पहुंचे। जब मालूमात की तो पता चला
آپ نے پوچھا بیٹا تیری ماں کیا دعا بڑی خدمت کرتا تھا ماں باپ. میرے ماں باپ دعا کرتے تھے جب میں کھانا کھلاتا تھا, یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا. حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے, تم ہی جنت میں میرے پڑوسی. سوچو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ماں کی دعا نبی کا پڑوسی بنا سکتی ہے جنت میں, یہ وہ دعا ہے. مگر نکلتی دل سے چاہیے. مگر آج حال یہ ہے کہ شادی ہو جائے, یہی بیٹا بیوی کے چکر میں ماں کو ذلیل کر رہا ہے, ماں سے لڑ رہا ہوتا ہے, والد کو دھتکار رہا ہوتا ہے. تھوڑے پیسے ہاتھ میں آ جائے تو باپ سے کہتا ہے یہ میرے ہیں, میں نے کمائے ہیں, آپ کا کیا ہے, آپ نے دیا ہی کیا ہے مجھے. ارے اللہ کے بندے, ماں باپ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں بھی نہ, ہمارا جو کچھ ہے وہ ہمارے ماں باپ کا. ہمیں عزت ملی, شہرت ملی, دولت ملی, کبھی مت یہ سوچنا یہ میرا ہے, سب میرے ماں باپ کا. اگر ان کی تربیت, ان کی دعائیں, ان کی شفقتیں نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے. مگر ہم ہیں کہ ناشکرے بن جاتے. اور میں آخری بات کرنے لگا ہوں, جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں, خدارا میرے جو بچے یہاں موجود ہیں, جو بھائی موجود ہیں, اگر ماں باپ حیات ہیں, ارے یہ وہ عظیم ہستی ہیں, ان کو محبت سے دیکھ لو نا, خدمت تو بات کی بات آئے گی. ابھی یہ پاک فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ ہے, جب اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے, مقبول حج کا. کسی نے پوچھا حضور اگر 100 بار دیکھ, ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں, بار بار دیکھ سکتا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے, اللہ پاک ہے, گویا کوئی 100 بار محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ, کبھی ماں کی پیشانی پر بوسہ دے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا, یہ بوسہ اس کی اور جہنم کی آگ کے درمیان آڑ بن جائے گا. پیار کرو, محبت کرو ان ہستیوں سے. ان کے سامنے جا کر یہ نہ کہو مجھے کوئی اور کام ہے, کوئی بات نہیں, وہ بوڑھی والی باتیں کریں گے. ماں کے پاس جاؤ گے تو اپنی سہیلیوں کی باتیں کرے گی, کھانے پکانے کی باتیں کرے گی, سنتے رہے, غیبت نہیں ہو رہی کسی کی, شرن جائز ہے, سنتے رہے اس کی باتیں, مسکراتے بھی رہے. ماں سے ماں کی مطلب کی باتیں کرو, ماں سے جا کے کاروبار کی باتیں کرتے ہو, وہ بیچاری کیا سمجھے گی. بوڑھا والد ہے, اس کے پاس جا کے اس کی جو پسند کے ٹاپک ہے نا, ماں باپ کو وہ باتیں اچھی جو لگتی وہ ان کے ساتھ جا کے شیئر کرے. کوئی بات نہیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, مگر شرن جائز ہے, کسی کی غیبت نہیں ہے, برائی نہیں ہو رہی, بیٹھ جائیں ان سے ان کی پسند کی باتیں کریں. اور سنیں, ابو کو بعض اوقات کچھ لوگوں کو فروٹ بڑے پسند ہوتے ہیں, کوئی فروٹ لے کر ہیں, والدین میں سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ لے کر جائیں, ان کو اس موضوع کی طرف لے کر آئے جو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, ان سے بات کریں, ان کے دل کی بات سنیں. بڑھاپے میں اکیلے پن میں ہوتے ہیں, مگر ہمارے پاس ٹائم. کبھی یہ نہ کرو ماں باپ کو ستاتا ہے, اور گناہوں کی سزائیں تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا, یہ وہ گناہ ہے اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں جس کی سزا دنیا میں دکھائی جاتی ہے. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں, کبھی آپ کو کسی کے بچے نافرمان ملے نا, بچے ماں باپ کی بات نہیں مان رہے, بدتمیزی کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, چیک کیجیے گا اس نے بھی اپنے ماں باپ, جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی وہ اپنی اولاد میں سکھ دیکھتا ہے, اور جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہو. ایک بار ایک شخص نے اپنے بوڑھے والد کو گھر سے نکال کر اسٹور روم میں ڈال دی, جگہ نہیں, آپ کھانستے رہتے ہو. تھوڑے دنوں بعد باپ, سردی کے دن آ گئے, کمبل بھی پھٹ گیا ہے, مجھے کمبل تو لا دو. باپ نے, اس بیٹے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دادا کے لیے کمبل وہ پرانا اسٹور روم میں پڑا ہے نا وہ نکال کے لے آیا. چھوٹا بچہ تھوڑی دیر بعد آیا, مگر کمبل آدھا کٹا ہوا. کہ بیٹا یہ آدھا کیوں ہے؟ کہ ابو آدھا دادا جان کے لیے رکھا اور آدھا آپ کے لیے رکھ لیا ہے, کیونکہ آپ بھی تو بوڑھے ہوں گے, پھر آپ کو بھی کمبل دینا. اپنے بچوں کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت پیارا مدنی مشورہ دینے جا رہا ہوں. جو میرے بڑی عمر کے اسلام میں بیٹھے ہیں, جن کے باپ امی ابو ابھی زندہ ہیں اور اپنے بچے بھی ہو گئے ہیں, یعنی جو بچوں کے دادا نانا نانی موجود ہے نا, اگر مائیں میرا یہ بیان سنیں تو آپ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کریں, بھلے آپ کی عمر کتنی بھی ہو گئی ہے, ان کے ہاتھ چھوئیں, ان سے ادب سے پیش آئیں, ان کی خدمت کریں. بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا والد اپنے والد کے ساتھ کیا کر رہا ہے, میری ماں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اگر وہ یہ تربیت دیکھے گا کہ یار میرے والد اتنے بڑے ہو کر بھی اپنے والد کے ہاتھ پیر چومتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کے پیر دباتے ہیں, مجھے بھی اپنے والد کی خدمت کرنی ہے. یہ وہ تربیت ہے جو پریکٹیکل تربیت ہے. ہوتا یہ ہے کہ آج اپنے بچوں کی موجودگی میں بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے, اس کے پیٹھ پیچھے اپنے ماں باپ کی برائی کر رہا ہوتا ہے. یار امی تو ایسے ہی ہیں, والد بوڑھے ہو گئے ہیں, خامہ خواہ چک چک کرتے رہتے ہیں, جب دیکھو ٹوکتے رہتے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے. بیٹا سیکھ رہا ہے کہ جب تو بوڑھا ہوگا تو تیرے بارے میں بھی میں نے یہی کہنا ہے, ایسا نہ کرنا, ورنہ اپنی اولاد میں ہی دیکھ لو قیامت کا عذاب, آخرت کا عذاب, الامان بلفیظ. ماں باپ ناراض ہو گئے تو بربادی ہی بربادی ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, قبرستان کو گیا, دیکھا کہ قبر پھٹی, شخص اس میں سے نکلا اور گدھے جیسا چہرہ اور گدھے کی آواز, ریکنا جو گدھا بھونکتا ہے, کیا کہیں گے اس کو, وہ گدھے کی آواز اس نے نکالی مردے نے. پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی. شخص ڈر گیا اور لوگوں سے پوچھے یہ کیا معاملہ ہے. کہا یہ شخص
या बूढ़ी औरत बैठी, जरा इससे पूछ लो ये तुम्हें वाकया बताई। बूढ़ी औरत के पास गए और मालूम किया कि क्या मामला है। पता चला वही उस मुर्दे की माँ। पता चला कि वो लड़का शराब पीकर घर आता था। माँ कहती बेटा क्यों शराब पीता है, छोड़ दे, ये बुरी आदत है। तो माँ से कहता था क्यों माँ गधे की तरह मुझे चीज, चुप हो जा। माँ को ये कहता था, कहा इसका असर के वक्त इंतकाल हुआ है, रोजाना असर के वक्त इसकी कब्र खुलती है, ये बाहर निकलता है, चेहरा गधे वाला है और गधे की आवाज निकालता है। अरे माँ से कोई इस तरह बात करता है। आज लोग माँ को गालियां देते हैं, आज बाप पे हाथ उठाते हैं। अरे ऐसा भी देखा गया कि बाप तक का कत्ल कर दिया। अरे अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। ठीक है अगर माँ बाप गलती कर जाए, ठीक है वो बूढ़े हो गए, हम पर कोई अच्छी हमारी पसंद की बात ना करें, कभी डांट दे, कभी हाथ उठा दे, कोई बात नहीं। मुझे मेरा रब फरमाता है, मेरे आका के फरामीन है, मुझे इनका अदब करना है, इनके ऊपर की बात पर लब्बैक कहना है। इंशाअल्लाह आज माँ बाप की बात पर सब्र कर लो, उनकी खिदमत कर लो, दुनिया में भी बरकतें मिल जाएंगी, आखिरत में भी बरकतें मिल जाएंगी। कभी इन्हें तंग ना करना है मेरे पीछे इस्लामी। हाँ एक बात जो मैं बयान के इख्तिताम पर बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर माँ बाप शरीयत के खिलाफ कोई हुक्म देंगे, हैं खुदा ना खास्ता माँ बाप ही कहें नमाज ना पढ़ो, माँ बाप कहें दाढ़ी ना रखो, माँ बाप कहें जनाब अल्लाह ना करे फिल्में ड्रामे देखो, कोई फर्ज वाजिब से रोके या किसी हराम काम करने का हुक्म दे, यहाँ माँ बाप की नहीं माने। एक फार्मूला याद करें कि मखलूक की फर्मा बरदारी खालिक की नाराजगी नहीं की। कोई ऐसा काम बंदों के लिए नहीं किया जाएगा जिससे रब नाराज हो जाए। पहले अल्लाह का हुक्म है ना, क्योंकि हमें मैं देखे ना इतनी देर से बयान कर रहा हूँ, शरीयत सिखा रही है कि माँ बाप की माननी है, माँ बाप का हुक्म मानना है, लब्बैक कहना है, मगर एक बाउंड्री है। अगर अब माँ बाप हराम काम का हुक्म देंगे तो माँ बाप की नहीं मानेंगे अल्लाह और उसके रसूल। और अब मुझे जो माँ बाप सुन रहे हैं उनसे आखिरी देखो ये है शरीयत। अगर यही बातें जो आज आपने सुनी है, आपके बच्चे सुनी, आपके बच्चों को आप इस मदनी माहौल में लाएं, मदनी मुन्नों को, मदनी मुन्नियों को, तो वो आपका अदब करने लग जाएंगे, आपकी खिदमत करने लग जाएंगे। ये वो चीजें जो सिखाना जरूरी है। और आज मैं और आप गौर करें कि हम अपनी औलाद की तरबियत क्या कर रहे हैं। वालिद फकत जुम्मे की नमाज पढ़े और ये तमन्ना करे कि मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी कैसे हो सकता। वो तो समझ रहा है कि अब्बू भी जुम्मे की पढ़ते, मैंने भी जुम्मे की पढ़नी है। वालिद पूरा साल कुरान ना खोले, घर में कुरान पाक ऊपर रैक पे पड़े पड़े मिट्टी लग रही है, और मैं तमन्ना करूं कि मेरा बेटा कुरान पढ़ने वाला हो। मैं फिल्में ड्रामे देखूं, मैं कहूं मेरा बच्चा जनाब गुनाहों भरे चैनल से बच जाए। मैं माद अल्लाह वालिद शराब पिए और ये तमन्ना करे कि बेटा शराब छोड़ दे, कैसे पॉसिबल है। माँ कहे कि मैं बेपर्दा बाजारों में घूमूं, मेरी बच्ची बापर्दा हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक बने और मरने के बाद आपकी मग़फ़िरत का जरिया बने, आज तरह तरह के सॉफ्टवेयर हमारे बच्चों को आते हैं चलाने, इंग्लिश बोलने आ गई, कंप्यूटर चलाने आ गए, तरह तरह की डिग्रियां ले ली अपने बच्चों को। सवाल करता हूं मेरे और आपके मरने के बाद क्या हमारे बच्चे इंग्लिश बोलकर, कंप्यूटर खोलकर, सॉफ्टवेयर चलाकर क्या ये ईसाले सवाब कर सकेंगे? ये कुरान पढ़ना आता होगा तो वालिद की कब्र पर बैठकर यासीन पढ़ेगा, है नमाज पढ़कर वालिद के लिए रो रो कर दुआएं करेगा। अगर ऐसा माहौल छोड़कर जाओगे तो मरने के बाद ये बच्चे काम आएंगे। और बच्चा कैसे काम आता है? ये बच्चे अगर अच्छे छोड़कर गए ना, हदीस पाक का खुलासा है मरने के बाद इंसान का आमाल डिसकंटिन्यू मुनक़ते हो जाता है सिवाय 3 अमल के। नंबर 1 वो शख्स जो इल्म छोड़कर मरा, अल्लाह सलामत रखे उलमा को जो अपने शागिर्द छोड़कर जाते हैं, अपनी किताबें छोड़कर जाते हैं। नंबर 2 फरमाया नेक औलाद जो मरने के बाद वालिद के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। और नंबर 3 सदका जारिया के काम। तो औलाद ऐसी छोड़नी है जो मरने के बाद हमारे लिए मग़फ़िरत का बाइस बने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार एक कब्र के पास से देखा, कब्र में अज़ाब हो रहा है, तो कब्र में नूर की बरसात हो रही। अल्लाह से अर्ज़ की मौला ये क्या माजरा है, थोड़े दिनों पहले इस कब्र में अज़ाब, आज रहमतें। इरशाद हुआ ए ईसा जब ये मरा था बड़ा गुनाहगार था, बड़ा खताकार था, कब्र में इसलिए अज़ाब हो रहा था। जब ये मरा था तो अपनी बीवी को, अपनी ज़ौजा को हामिला छोड़कर मरा। ए ईसा इसके यहाँ बेटा पैदा हो, बेटा कुछ बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद मदरसे गया, कारी साहब ने इसे पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस बच्चे ने इसे दोहराया, ऐ ईसा मुझे हया आई, मुझे शर्म आई कि मैं उस वालिद को जमीन के अंदर अज़ाब दूं जिसका बेटा जमीन पर मुझे रहमान और रहीम के नाम से पुकारा। बच्चे की नेकी यूं काम आती है वालिद। अब यहाँ वो लोग सोचे जिनके माँ बाप चले दुनिया में, हमारे आमाल जो है ना हमारे माँ बाप की बारगाह में पेश। अरे दुनिया में तो सुख न दे सके, मरने के बाद तो दुख न दो। अगर वो चले गए हैं दुनिया से और तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी खताएं, तुम्हारे ऐब, तुम्हारे जुर्म
اگر آج نماز قضا کر رہے ہو تو ماں باپ قبر میں بھی دکھی ہو، ایسا نہ کرو، اپنے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنو۔ ٹھیک ہے وہ تمہاری اچھی تربیت نہ کر سکے، مگر اتنا تو ان کا احسان ہے کہ ہمیں پال پوس کر بڑا کرے۔ اب ان کے لیے ایثار ثواب، خوب نمازیں پڑھیں، خوب دعائیں کریں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اور جن کو اللہ نے نوازا ہے، ایک اور مشورہ آخر میں دینا چاہوں گا، بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہو جن کے ماں باپ نہیں، جن کے بھائی نہیں، جن کے مرحوم قریبی رشتہ دار نہیں ہے دنیا میں، اگر ہو سکے تو ایک کام، ان مرحومین کے نام پر ایک مسجد بنا، ایک مدرسہ بنا دو، یا کہیں کوئی ایسا کام کر لو کہ ہم رہیں نہ رہیں، روزانہ نیکیاں ان کے قبر میں انہیں پہنچتی رہیں۔ ماں باپ نے بہت کیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے آپ بولیں گے مسجد بنائیں گے تو لاکھوں روپے چاہیے گا، اگر اللہ نے دیا ہے ان کے احسان تھوڑے نہیں، چند لاکھ روپے میں بھی مسجد بن جاتی ہے، بنا دیں، سجدے صبح و شام سجدے ہوتے رہیں گے، ماں باپ کو قبر میں تحفے ملتے رہیں گے، ان کی روح خوش ہو جائے گی۔ آمین جاہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں، سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر۔ آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک اسی طرح کی حدیث، یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں، گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سوچئے، اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہے، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید لیا یار، سستا مل رہا تھا، ایک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں۔ تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا، یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ پتہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے۔ اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان۔ اچھا، گاڑیوں کی لائنیں۔ اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے، وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے۔ بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا۔ سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہم رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی۔ تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی۔ اچھا، اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا، میں نے کسی مریض کی عیادت، رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں۔ ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ،
ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، یا تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے۔ اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع، 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے۔ موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو، بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ میں میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں، لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا۔ اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے۔ ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے۔ 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو، مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے۔ بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ کیسے؟ کتنا آسان۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما۔ مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جلدی آ کر، کچھ منٹ پہلے آ کر۔ اچھا علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں۔ تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا۔ جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی، سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا، اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا۔ آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں، مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے۔ ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں۔ حدیث ذرا سنیے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یبلا۔ میں نے یہ الفاظ ایسا لگ رہا ہے یار یہ الفاظ تو کانوں میں نہیں آتے۔ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، یہ حدیث۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، مگر اس میں پیغام کیسا ہے؟ دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں۔ البر لا یبلا، میرے آقا فرماتے ہیں نیکی قرآنی کرتے جایا کرو، یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا، اس کے خزانے بڑے ہیں۔ جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں، میں اور آپ بھول گئے۔ افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے، یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی، آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا۔ ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں۔ گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے، کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے، پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے۔ سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں، مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، تم بھول گئے ہو، کہیں لکھا ہوا ہے، جواب دینا ہے۔ اور آگے فرمایا والدیان لا یموت، فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی، اللہ کو موت نہیں آنی، میں اور آپ مر جائیں گے۔ جس نے ڈیسیشن
ڈیسیژن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آنی۔ پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے جیسی کرے گا۔ قرآن کی یہ آیتیں سمجھا رہی ہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں۔ نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ۔ ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، سنت غیر موقعہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکات تو پوری دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو۔ ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے۔ فرمایا نا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ۔ اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں، کیا شاندار وہ پیغام ہے، وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت۔ یاد ہے سب جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ کبھی تو امام صاحب کو روکتے حضور کہ ہر جمعہ پڑھتے بتائے تو اس میں ہے کیا جمعہ ہو گیا بس ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے۔ اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر۔ اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں، انہیں پتا ہے۔ آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی۔ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں، لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال۔ ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں۔ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں وٹامن کی ٹیبلٹس لے کر پھر بڑھاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے۔ جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنے، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا۔ کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں،
میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنے، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں۔ تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں، اس میں اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی۔ کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کم۔ دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں۔ ایسا ہو سکتا کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی؟ نہیں جناب، جس سے محبت ہوتی بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حال ہے، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کریں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہو، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو۔ جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ کیا عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عین الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان گستاخان رسول کو یہ جواب دینا ہے کہ تم جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں گستاخی کرو گے، دنیا میں تو نیست و نابود ہو ہی جاؤ گے، مگر تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر قدم ہمارے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا، ہمارے انشاءاللہ نبی پاک کے قریب ہونے کا باعث بنے گا۔ آؤ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ میرا چہرہ، میرا لباس، میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی اور کس کا عاشق ہوں۔ ارے مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، حضور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ جمعے کا دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے کا دن ہے، تو ہمیں جمعے کے دن مزید نیکیاں کرنے کی اور اچھی نیتیں کرنے کی۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے،
کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں. آیت إنا أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات. اس سے 5 باتیں معلوم ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك ہم نے آپ کو عطا فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی. نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں. نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. فصل لربك وانحر تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں. اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے. إن شانئك هو الأبتر بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا. اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی. آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا. قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا. تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت. کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا. پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی
جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی. اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی. اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ. پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے. جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو؟ بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ان شانئك هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے. پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا. اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے. تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا. والعیاذ باللہ تعالی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے.